ناظرین، آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر کبیر انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی حضرت ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے سارے جانور بھی ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست احباب ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست احباب حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف ان کی بیوی رہ گئیں۔ وہ بہت وفادار تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال ختم ہو گیا اور بیچنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خوراک پر خرچ کر سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 ماہ نہیں بلکہ پورے 18 سال تک جاری رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ کتنے سال ہم خوشحالی میں رہے؟ بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں ہوا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا جب تک کہ 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے عیش و آرام میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا، اس بات کے ڈر سے کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو نہ لگ جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئی جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر لوٹی تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائیں۔ ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی جو میرے شوہر ہیں ان کو دیکھا ہے؟ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کے سکوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس لوٹا دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا فرما دی۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ بھی لے لے تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔